नाज़रीन, इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसराइल ने सबसे बड़ी गलती यह की है कि उसने बिखरे हुए अरबों को इकट्ठा कर दिया है और इसके साथ साथ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया बहुत ही खतरनाक मदद पहुंचा रहे हैं मज़ाहमती तहरीक को, जो कि गजा में इस वक्त मैदान अमल में है। और इसराइल जो कि एक बड़ी पावर समझा जाता था, जिसने अरबों से 2 जंगें जीती और यह समझा जाता था कि उसकी इंटेलिजेंस सबसे ताकतवर है, उसकी इंटेलिजेंस दुनिया में नंबर 1 है, वो मुकम्मल तौर पर अब एक्सपोज हो चुका है। और यही इसराइल की सबसे बड़ी ताकत थी कि उसका एक दबदबा था, उसका एक रोब था, और वो अब पाश पाश हो चुका है। इसराइल के तमाम शहर निशाने पर हैं। 10 मिनट में 200 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए और इतने रॉकेट्स हैं जो इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा सकते हैं। ये सारी तफसीलात क्या हैं, मज़ाहमती तहरीक को गजा में कौन कौन किस तरह की मदद पहुंचा रहा है, और जो नेतन्याहू है, इसराइल है, वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है, किस तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज होकर रह गया है, सारी तफसीलात आज आपके सामने शेयर करेंगे और वो चीजें आपके साथ शेयर करेंगे जो अमूमी मीडिया पर आप तक नहीं पहुंचती। देखें, फलस्तीनियों के पास तो पहले भी खोने को कुछ नहीं है। फलस्तीनी तो 1948 से अपनी जमीनें खो चुके हैं, अपने प्यारों को खो चुके हैं। इस वक्त मज़ाहमती तहरीक में लड़ने वाले 90% से ज्यादा वो अफराद हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को खोया है। तो वो तो पहले से ही अपना वतन खो चुके हैं, अपने प्यारे खो चुके हैं, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसराइल की अब खैर नहीं है। इसराइल ने जो 75 साल से जुल्म कर रहा है, जो जबर कर रहा है, अब उसने यहां पर जो काम किया है वो एक बड़ी गलती उसके लिए साबित हुई है। और वो अरब जो जिसको उसने बिखेर कर रखा हुआ था, ईरान, सऊदी अरब को लड़ाया, बाकी मिडल ईस्ट को जंगे वहां पर करवा के रखी, अमन नहीं होने दिया ताकि सब बिखरे रहें और उसके खिलाफ कोई इकट्ठा ना हो। अब ड्रामेटिकली वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब अरबों को यह बात समझ आ चुकी है और वो इस मसले में पहली बार डायरेक्ट इंटरवीन कर रहे हैं। और पहले अभी इस वक्त वो पर्दे के नीचे, टेबल के नीचे किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं, ये पहले आपको मैं बताता हूं। इस वक्त नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़ाहमती तहरीक जो गजा में मैदान अमल में है, उसको चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, तुर्की और ईरान से हथियार और बाकी मदद पहुंच रही है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि सामने दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी समझी जाती है वो खड़ी है, जिसके पीछे अमेरिका हथियार दे रहा है, जिसको बर्तानिया और फ्रांस जैसी ताकतें हथियार पहुंचा रही हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया उसके पीछे खड़ा है। ये तमाम ताकतें उसको हथियार पहुंचा रही हैं और उसकी अपनी मिलिट्री बहुत बड़ी समझी जाती है। तो उसके सामने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो एक छोटे से इलाके में मौजूद है, वो किस तरह से टिक कर खड़ी, उसने किस तरह से उनकी जो सिक्योरिटी है उसको मुकम्मल तौर पर ब्रीच कर दिया, मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज कर दिया, अंदर घुसे और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता तक नहीं चला उनके पास ऐसे रॉकेट्स, ये ट्रेनिंग कहां से आई और इस वक्त जो जंग जारी है उनके पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं। यानी एक छोटे से इलाके की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने हथियार कैसे आ गए कि वो इतनी बड़ी आर्मी और इत्तेहादियों के खिलाफ खड़ी है। और खुद इसराइल ये तस्लीम कर रहा है कि ये उनके लिए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वॉर होने वाली है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि तुर्की, ईरान जो कि डायरेक्ट अभी तक इंटरवीन नहीं करना चाहते, वो पर्दे के पीछे से मदद पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया से ये मदद जो है वो इनको पहुंच रही है। इसके अलावा कतर के हवाले से अपडेट्स हैं, क्योंकि जो इस मज़ाहमती तहरीक का पॉलिटिकल ऑफिस है वो भी कतर में है और अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला कि इस पॉलिटिकल ऑफिस को आप खत्म करो, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं किया। तो कतर जो है वो पूरी सपोर्ट इनको पहुंचा रहा है। तो इस तरह वो मुकम्मल तौर पर इस्राएली आर्मी के सामने डटे हुए हैं और गजा का एक तरह से दिफा कर रहे हैं। आप इसको इस मिसाल से भी समझ लीजिए कि यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क, सामने रशिया, दुनिया की एक ग्रेट पावर, तो उसके सामने वो इतने अरसे से क्यों कैसे खड़ा है, यानी अभी तक रूस जो है वो यूक्रेन को फतह क्यों नहीं कर पाया? तो उसकी वजह है हथियार, उसकी वजह है एड। पूरा यूरोप, अमेरिका, ये सब एड दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। इसी वजह से रशिया जैसी पावर भी उसको अभी तक फतह नहीं कर पाई है। अगर आज अमेरिका अपनी हाथ खींच ले यूक्रेन से तो अगले 10 दिनों में यूक्रेन फतह हो जाए। तो सबसे बड़ी बात होती है हथियार और एड। इसी तरह से ये वाली जो एड है अब यहां पर मज़ाहमती तहरीक को दी जा रही है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। यानी एक तरफ वो डायरेक्ट इंटरवीन भी नहीं कर रहे, तुर्की और ईरान जैसे मालिक, कतर जैसे मालिक, चाइना और रशिया जैसी ताकतें, लेकिन अंदर से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो सरासर गलत है। और सिर्फ वो नहीं समझते बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त समझ रही है। आगे अगर आप देखें तो इस वक्त इसराइल चारों तरफ से गिर चुका है। आप लेबनान का बॉर्डर देखें, आप शाम का बॉर्डर देखें, आप अब यमन की जानिब से जो जंग छेड़ी गई है उसको देखें, और आने वाले दिनों में जॉर्डन, मिस्र भी आपको मैदान अमल में नजर आएंगे। लेकिन इन दोनों मालिक के बावजूद इसराइल जो है वो तमाम इतराफ से घिर चुका है। अब उसको तमाम बॉर्डर्स पर जंग लड़ना होगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर है कि लेबनान बॉर्डर पर लड़ाई एस्केलेट कर चुकी है। शाम में जो उसने जाकर 2 एयरपोर्ट्स तबाह किया, वो उसके लिए बहुत बड़ा वहां से रिएक्शन लेकर आ रहे हैं। तो वाज़ेह तौर पर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। दिन ब दिन ये लड़ाई एक जंग में तब्दील होती जा रही है। जैसे यमन ने अलल ऐलान जंग का ऐलान किया और हिजबुल्लाह जो एक ऐसी ताकत समझी जाती है जो किसी भी
نیشنل آرمی سے زیادہ پاورفل ہے, جس کے پاس 60,000 جنگجو ہیں, جس کے پاس 1.5 لاکھ راکٹس ہیں جو کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. اتنے راکٹس ہیں ان کے پاس, اور ان کو سب سے بڑا خطرہ حزب اللہ سے, اور حزب اللہ کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ ایران پوری طرح سے ان کو مدد پہنچاتا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ تمام طاقتیں اس کے خلاف کٹھی ہو گئی ہیں. پھر 10 منٹ میں 200 سے زائد راکٹ فائر کیے گئے ہیں, 10 منٹ میں 200 سے زائد راکٹس, اور بتایا گیا کہ اس کا ہر شہر نشانے پر تھا, ہر شہر میں یہ راکٹ فائر کیے گئے. کچھ جو ہیں وہ آئرن ڈوم نے ناکام بنائے اور کچھ نے جا کر ہٹ کیا, اور وہاں پر میجر ڈسٹرکشنز ہوئی ہیں. لیکن پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پر میڈیا موجود ہے وہ ان کا حمایتی میڈیا ہے, نیوٹرل میڈیا وہاں پر الاؤ نہیں ہے. اس لیے چند ایسے ادارے ہیں جن کی جیسے الجزیرہ ہے, راؤٹرز ہے, جو بڑی مشکل سے جا کر ان کے اپنے جرنلسٹ اس میں مارے بھی جا چکے ہیں اس مشن میں, اور وہاں سے خبریں نکالنے کی 20 سے زیادہ جرنلسٹ مارے جا چکے ہیں. تو جو ان کے خلاف خبر لے کر آتا ہے, جو ان کی سچائی دکھاتا ہے, وہ اپنی جان سے جاتا ہے. تو اس لیے کچھ بڑے ادارے ہیں جو ایسی خبریں لے کر آ رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو میڈیا موجود ہے وہ ان کا حامی میڈیا جو ایسی کوئی خبریں آپ تک نہیں پہنچائے گا. ایران جو اصل گیم کر رہا ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کر رہا ہے. ایران کی پراکسیز جو ہیں وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلی ہیں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, پھر یمن میں. یہ تمام جگہ پر ایران نے اپنی پراکسیز, یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ پیرا ملٹری فورس ہے, جو اس کی اپنی آرمی ہے, یہ اس کے برابر اس نے اتنی ہی آرمیز جو ہیں وہ ان تمام علاقوں میں کھڑی کر رکھی ہیں. اور ابھی جو اس نے جنگی مشقیں کی ہیں اس نے پوری دنیا کو پیغام دیا, اسرائیل کو پیغام دیا ہے. جس طرح سے خطرناک ویپنز اس نے دکھائے, جنگ کے سائرن وہاں پر بجائے گئے اور واضح طور پر پیغام دیا گیا. اور اگر ڈرون کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ڈرون میں سپر پاور بن چکا ہے. ایران کے ڈرون نے یوکرین میں تباہی مچائی, روس کے نے ان کے ڈرونز استعمال کیے, اور اب اس نے ابھی ایک ویڈیو جاری کی جس میں اس نے امریکی جنگی بیڑے کو نشانے پر لیا ہوا تھا, اور اس ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا, اور امریکہ کی سیکیورٹی پر سوال اٹھ گئے کہ یہ کیسا ڈرون ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا. تو ایسے خطرناک ہتھیار, اس کی فضائیہ, اس کی گراؤنڈ جو آرمی ہے اور اس کی جو نیوی ہے, ہر طرف وہ پاورفل ہے, اور اس نے اس جنگی مشقوں میں اسرائیل کو اور امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے. اور اصل گیم جو اس وقت وہ ڈال رہا ہے وہ ان پراکسیز کے ذریعے کر رہا ہے, ادھر سے پیغام دے رہا ہے اور عملی طور پر پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اسرائیل کے خلاف محاذ کھول رکھا. اگلی بات سنیے, اسرائیل اب سپر پاور نہیں رہا اور وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے. دیکھیں آپ اسرائیل کو کس بنیاد پر سپر پاور سمجھتے ہیں, یعنی مڈل ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پر اس کو حاوی اور پاورفل کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عربوں نے اس کے خلاف جو 2 سے 3 جنگیں کی ہیں ان تینوں میں اس کو فتح ہوئی ہے. تو اس بنیاد پر اس کا ایک دبدبہ قائم ہے کہ اس نے عربوں کو ہرایا. حالانکہ عرب اس میں کتنے ممالک تھے؟ کیا سعودی عرب تھا اس میں؟ کیا ترکی تھا؟ کیا اس میں ایران تھا؟ تو عرب کبھی بھی اکٹھے ہو کر انہوں نے اسرائیل سے جنگ نہیں کی ہے, اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے اسرائیل کی. اور امریکہ کی یہی پالیسی رہی ہے کہ ایک تو اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور دکھانا ہے, اور وہ طاقتور کیسے دکھایا جائے گا کہ وہاں پر جو تفرقات ہیں ان کو پھیلا کر رکھو. عراق کو انہوں نے کس طرح سے تباہ کیا, لیبیا کو انہوں نے کس طرح سے تباہ کیا, شام کو کس طرح سے تباہ کیا, یمن میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی پاورفل حکومت بننے ہی نہیں دی, اور جو پاورفل ہیں جیسے سعودیز ہیں, یو اے ای ہے, قطر ہے, ترکی ہے, ان کو انہوں نے اپنے انفلوئنس میں رکھا ہے اور اپنے مطابق, اپنے انٹرسٹ کے مطابق لے کر چلے ہیں, اور وہاں پر پورے مڈل ایسٹ میں فوجی اڈے بنائے ہیں. تو انہوں نے ایک دبدبہ بنا کر رکھا تھا اسرائیل کا, جو اس آپریشن کے بعد اور اس جنگ کے بعد مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ وہ اتنی بمباری کیوں کر رہا ہے, اور اس کو ہر قیمت پر وہ مزاحمتی تحریک کو ہرانا کیوں چاہ رہا ہے. کیونکہ اگر وہ آج ان کو نہیں ہرا سکتا, جو کہ ابھی تک نہیں ہرا پا رہا, تو ایک وہ بات جو کہ پہلے ایکسپوز ہو چکا ہے وہ سند ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو ایک چھوٹے سے علاقے کی ایک چھوٹی سی تنظیم کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, تو یہ کسی کی نیشنل آرمی کے ساتھ کس طرح سے لڑے گا. تو وہ اپنی جیسے چودراہٹ ہوتی ہے نا, اس کو جب ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ اس سے ضرور بدلا لیتا ہے کہ میری چودراہٹ والی جو دبدبہ ہے, جو روب ہے, وہ قائم رہے عوام میں, دنیا میں. تو یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ اسرائیل کی جو چودراہٹ قائم تھی اب اس کو اسی طرح سے ثابت رکھنا بہت ضروری ہے, اور اسی لیے وہ ہر حد تک جا رہا ہے. لیکن یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے, یہ پتہ چل گیا ہے وہ یہ کوئی بڑی آرمی نہیں ہے, یہ بس ایک امریکہ کے ہتھیاروں کا ڈیلر تھا. کبھی کوئی سافٹ ویئر بیچ دیا, کبھی کوئی اسلحہ بیچ دیا امریکہ سے لے کر, تو یہ دراصل ان کے ہتھیاروں کا ڈیلر تھا, اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا پر آج یہ واضح ہو چکا ہے. پھر دنیا میں یہ مکمل طور پر تنہا ہو کر رہ گیا. آپ دیکھیے اس وقت دنیا میں 120 ممالک اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف 14 ممالک ہیں جس میں یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے اور کینیڈا ہے. یعنی وہ جو ان کا ایک گروپ ہے جو اتحادی قوتیں ہیں وہ بس ایک طرف کھڑی ہیں, اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے. کیوں ایک طرف کھڑی ہے؟ حالانکہ پوری دنیا ان کے انفلوئنس پہ سمجھی جاتی ہے, لیکن آج وہ ان کے خلاف کیوں کھڑی ہے؟ کیونکہ ان کا بیانیہ پاش ہو گیا ہے, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا میں, کہ ان کو دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل قصوروار کون ہے. یہ تو کہتے تھے فلسطینی قصوروار ہیں, یہ تو کہتے تھے فلسطینی جنگ لے کر آتے ہیں, اب دنیا کو پتہ چلا ہے کہ اصل وار کرمنل کون ہے.
تو اسی لیے اب دنیا اس کے خلاف کھڑی. مثال کے طور پر ساؤتھ امریکہ کے آپ کنٹریز دیکھیں, وہ کس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. برازیل, کولمبیا, بولیویا, اس جیسے کنٹریز جو ان کے اتحادی سمجھے جاتے تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اب افریقن یونین وہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم ایسی کنٹری جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور اسرائیل کو انہوں نے مکمل طور پر کنڈیم کیا ہے, اور اسرائیل سے دنیا جو ہے وہ اپنے ڈپلومیٹس واپس بلا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ان کو لگا ہے کہ یہ دنیا میں ایکسپوز ہوئے ہیں, اور اس کی جو طاقت ہے وہ اس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اسرائیل خود کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے صرف امریکہ ہے. اگر امریکہ اس سے ہاتھ کھینچ لے, ابھی بھی کھینچ لے, تو اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا. اور یہ خود اسرائیلیوں نے تسلیم کیا ہے. یہ جو ابھی لیٹسٹ سروے آیا اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں یہ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم صرف امریکہ کی مرہون منت ہیں. اگر یہ جو لیٹسٹ حملہ ہوا تھا, اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا تو پھر ہمارا جو ہمارا وجود ہے وہ بہت خطرے میں تھا, اور ابھی بھی ہم ڈیپینڈنٹ کس پر ہیں؟ امریکہ پہ. تو باقی جو مڈل ایسٹ کی طاقتیں ہیں جنہیں آپ کمزور کہتے ہیں, وہ تو امریکہ کے اس پر رحم و کرم پر نہیں کھڑی. ایران جیسی جس نے اتنی پابندیاں صحیح ہیں وہ کھڑا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ تو مکمل طور پر امریکہ کی اس پہ مدد پہ کھڑا ہے. تو یہ بھی اس کی جو اپنا ایک دبدبہ تھا, اپنی ایک پاور تھی دنیا میں جو سمجھی جاتی تھی, وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے. اور ناظرین, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے نتن یاہو اور اس کی کابینہ. آپ دیکھیے کہ اردوغان اسرائیل کا دورہ کرنے والے تھے, ترکی ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے والا تھا, قطر, یو اے ای, باقی ممالک کے پہلے ہی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو اگر اردوغان دورہ کرتے, اگر ایم بی ایس وہاں پر جاتے, پائپ لائن کے جو معاہدے چل رہے تھے, جو گیس اور تیل کے معاہدے چل رہے تھے, اگر وہ جاتے تو اسرائیل کی طاقت اور بڑھ جاتی, اس سے بھی 10 گنا ہو جاتی. لیکن نتن یاہو نے خود اس کو برباد کیا ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ وہ ممالک جو ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار تھے, ان کے ساتھ آگے چلنے کو تیار تھے, اب وہ کس طرح سے طیب اردوغان باقی ممالک عربوں کو کہہ رہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ, اور ان کی مذمت کر رہا ہے, اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک وار کرمنل ہے اور ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اب نہیں کریں گے, کوئی ان کا وزٹ نہیں کریں گے, کوئی ان کے ساتھ پائپ لائن نہیں بنائیں گے. تو اس میں فائدہ تھا یا اس میں فائدہ ہے کہ عربوں کو بھی اکٹھا کر دیا, اپنے خلاف بھی محاذ کھلوا لیے. تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ نہتے مسلمانوں پر بمباری کی, اس کے علاوہ کیا حاصل کیا؟ حاصل تو اس صورت میں ہونا تھا کہ اگر یہ سارے آتے ان کے ملک میں, ٹریڈ کرتے, ان کے ساتھ معاہدے کرتے, تو ان کی پاور اور بڑھتی, ان کی شہرت اور اچھی ہوتی. تو وہ تو نہیں ہوا. ایکسپوز دنیا میں الگ سے ہو گئے, عرب الگ سے جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے اکٹھ کر لیا. تو اس طرح انہوں نے اپنے مقاصد کو, اپنی طاقت کو خود ہی پاش کیا. اور نتن یاہو اس نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے یہ جنگ چھیڑی اور یہ مظالم ڈھائے, اور اسرائیل کے لیے بھی نقصان لے کر آیا, اور امریکہ کی شہرت کو بھی دنیا میں نقصان پہنچایا کہ امریکہ ایک کیسی ریاست کے سامنے کھڑا ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہے جو کہ بچوں کا اس طرح سے ان پر مظالم ڈھا رہا ہے. ہزاروں بچے اپنی جانیں دے چکے ہیں. تو پوری طرح سے نقصان نتن یاہو اپنے لیے لے کر آیا ہے. تو ذمہ دار یہ ہے, اس کی کابینہ ہے. اگر یہ سارا عمل نہ کرتے تو معاملات مختلف ہونے تھے اور اسرائیل کے حق میں ہونے تھے. یہ تمام میں نے چیزیں لاجیکلی آپ کے سامنے رکھی ہیں اور بتایا ہے کہ اسرائیل اس وقت کس طرح اس کی بربادی ہے. جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, پہلے تو یہ مدد انڈر دی ٹیبل ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے جس طرح سے صورتحال جا رہی ہے, یہ دیکھیں جو یمن کے اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے, یا حزب اللہ جب اعلان جنگ کرے گی تو اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ یہی ممالک ہے نا. ان کی مدد کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب وہاں سے گرین سگنل آئے گا, اور 2-4 دنوں میں 5 دنوں میں وہ آنا ہی آنا ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں رکتے تو پھر یہ ممالک بھی نہیں رک سکیں گے. تو سب سے بڑا نقصان یہ اپنے لیے خود لے کر آئیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.